بیان فرمائے ہیں، اور ان تذکروں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ اسے بیان کرنے کا موقع نہیں، اب میں تفصیلات کے اندر نہیں جا سکوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ اور بیان فرمایا کہ اللہ نے فرعون کو کیسے ہلاک کیا، تباہ و برباد کیا، اور فرعون کے جتنے باغات تھے، محلات تھے، اس کی جتنی بڑی حکومت تھی، اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، ان بنی اسرائیل کو اللہ نے اس کی ساری چیزوں کا مالک اور والی وارث بنا کر کے بتا دیا کہ میں سرکشوں کو سزا دے کر ان کا سب کچھ دنیا میں بھی چھین لیا کرتا ہوں، اور کل قیامت کے دن بھی ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اور جو میرے برگزیدہ بندے مجھے ماننے والے بن جایا کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی ان کو عزتیں دیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن تو ان کی عزتیں رکھی ہوئی ہیں ہی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان و یقین کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، وہی اللہ مجھے پیدا کرتے ہیں، وہی مجھے ہدایت دیتے ہیں، الذی هو یطعمنی ویسقین، مجھے کھلاتے پلاتے بھی وہی ہیں، واذا مرضت فہو یشفین، بیمار ہو تو شفا بھی وہی اللہ دیتے ہیں، والذی یمیتنی ثم یحیین، مارتے اور جلاتے بھی وہی اللہ ہیں، والذی یطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ اس سارے ایمان و یقین پر مجھے امید ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن میری خطاؤں سے بھی درگزر فرما دیں گے۔ امت کو یہ تعلیم دی جا رہی کہ اللہ کے ساتھ کیسا ایمان رکھنا چاہیے۔ رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين۔ آگے پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ان کی قوم عاد کے ضمن میں، اور قوم سمود کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان سب کی ہلاکت تباہی بربادی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں کچھ باتیں قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ یہ تنزیل رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے جسے جبریل امین لے کر کے آئے ہیں، محمد عربی کے دل پر لے کر کے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے۔ عربی واضح عربی زبان کے اندر اسے اتارا گیا ہے، پہلی کتابوں میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ ولم یکن لهم آیۃ ان یعلمه علماء بنی اسرائیل ولو نزلناه على بعض الاعجمین فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنین۔ قرآن کریم کی حقانیت کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے کہ جب اچانک اللہ کا عذاب ان پر آ جائے گا، یہ قرآن کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، جب اللہ کا عذاب ان پر اچانک آ جائے گا تو ان لوگوں کو ذرہ برابر بھی مہلت نہیں مل سکے گی، لہذا ان کو چاہیے کہ پہلے ہی اس سے مہلت اور عذاب کا وقت آنے سے پہلے توبہ تائب ہو جائیں تاکہ ان کے چھٹکارے کا کوئی سامان بن سکے، ورنہ یاد رکھنا جب اللہ کا عذاب آ گیا تو بچنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکے گی۔ وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم۔ نبی کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ پر توکل کیجئے، دنیا جہان کے سہارے نہ ڈھونڈیے، ایک اللہ کے سہارے پر آ جائیے، جس کے جب اللہ کا سہارا جسے مل جاتا ہے دنیا کے سارے سہاروں کی ضرورت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اور پھر آگے قرآن کریم نے حضرت ان شعراء کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا ہے کہ شعراء عام طور پر لغو چیزوں کے اندر، بے معنی چیزوں کے اندر پڑا کرتے ہیں، گمراہی کے اندر پڑا کرتے ہیں، اور ہر وادی کے اندر بھٹکتے نظر آتے ہیں۔ آپ شاعروں کو دیکھیں گے کبھی حکمت کی باتیں بیان کرنی شروع کر دیں گے، کبھی واہیات باتیں بھی ان کے شعروں کے اندر آپ کو نظر آنے لگ جائیں گی، کبھی محبت اور عشق و عاشقی کی باتیں ہو رہی ہوں گی، کبھی حکمت کی بھری ہوئی باتیں ہو رہی ہوں گی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ تو شعراء ہر میدان کے اندر بھٹکتے پھرا کرتے ہیں۔ ہاں البتہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور دوسری شعراء کی کیا عادت ہے؟ انہم یقولون ما لا یفعلون، یہ کہتے ہیں کرتے نہیں۔ شعراء کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں۔ علامہ اقبال کا آپ نے ایک شعر سنا ہوگا، میں علامہ اقبال کی شکل بھی دیکھتا ہوں اور اس کا شعر بھی پڑھتا ہوں۔ کیا کہتا ہے علامہ اقبال؟ اس کی شکل اپنے تصور میں لے آنا اور پھر اس کا شعر سن لینا۔ کہتا ہے وضع میں تم ہو نصارا تمدن میں ہنود۔ علامہ اقبال کیا کہتا ہے؟ وضع میں تم ہو نصارا تمدن میں ہنود۔ ارے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اور علامہ اقبال کی شکل و صورت بھی دیکھ لینا، کیا وہ یہودیوں اور عیسائیوں والی شکل و صورت نہیں؟ ہندوؤں والا طریقہ کار نہیں؟ وہ کہتے ہیں کرتے نہیں، دوسروں کو تو تعلیم دے رہے اور دوسروں کو تو سمجھا رہے ہیں اور خود عمل کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہو رہے۔ البتہ کیا فرمایا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ ایک علامہ اقبال کی بات نہیں، سارے شاعروں کا یہی حشر نظر آئے گا، لیکن جو ایمان والے اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں، اور ایسے لوگ اس بات سے بچے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو اس قسم کی حرکت سے پاک کیا جا رہا ہے۔ وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور ان لوگوں نے مدد طلب کی اللہ سے ظلم کیے جانے کے بعد۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ظالم لوگ جان لیں گے کہ کس طریقے پر وہ لوٹتے ہیں۔ میرے دوستو، اس صورت کے اندر ایک مخصوص مضمون جو بیان کیا گیا ہے جسے میں ابتدا کے اندر اشارہ نہ کر سکا اور اب کہنا چاہتا ہوں،
وہ مخصوص بیان یہ ہے کہ اس صورت کے اندر قرآن کریم نے جمہوریت پر بار بار چوٹ ماری. جمہوریت میں پہلے بھی بیان کر چکا سورہ یوسف میں، وہاں بھی میں نے اس موضوع پر کچھ بات کی تھی کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے کہ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. ان فی ذلک لآیہ، اس کے اندر نشانی موجود ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوا کرتے. اکثریت کیسی ہوا کرتی ہے؟ بے ایمانوں کی اکثریت ہوا کرتی ہے، بد کرداروں کی اکثریت ہوا کرتی ہے. لہذا اکثریت کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں. اللہ نے جہاں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ان فی ذلک لآیہ کہا، وما کان اکثرهم مؤمنین کہا کہ اکثر ایمان والے نہیں. پھر نوح علیہ السلام کے تذکرے میں یہی جملہ دہرایا، پھر ہود علیہ السلام کے تذکرے میں یہی جملہ دہرایا، پھر صالح علیہ السلام کے تذکرے میں یہی جملہ دہرایا، پھر لوط علیہ السلام کے تذکرے میں یہی جملہ دہرایا، اور بار بار دہرا کر کے بتا دیا کہ دنیا والوں، یہ جتنی بنیادیں انسانوں نے اپنے لیے بنا رکھی ہیں، انسان سمجھتے ہیں کہ ہمیں صنعت و کاریگری مل جائے، انسان سمجھتے ہیں ہمیں حکومت مل جائے، انسان سمجھتے ہیں کہ ہمیں اکثریت حاصل ہو جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. حالانکہ کامیابی ایمان کے ساتھ ہے، یہ دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے ساتھ نہیں ہے. اللہ ہمارے دلوں میں صحیح ایمان نصیب فرما دے. اس کے بعد آگے سورہ نمل کے اندر سورہ نمل شروع ہو رہی ہے. یہ بھی مکی صورت ہے. نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہا جاتا ہے. اس صورت میں اس چیونٹی کا تذکرہ ہے جس نے اپنی قوم کی خیر خواہی کے لیے اس کو سمجھایا تھا اور قوم کی جان کو بچانے کے لیے اسے نصیحت کی تھی. اس بنا پر اللہ رب العزت نے اس کی اس بات کو ایک اعزاز کے طور پر ذکر فرماتے ہوئے اس چیونٹی کا تذکرہ قرآن کریم میں کر دیا جو اپنی قوم کی خیر خواہ بن گئی تھی. میرے دوستو، جو مسلمانوں کے خیر خواہ بنیں گے اللہ کے یہاں ان کا بھی بڑا مرتبہ اور مقام ہوگا. قرآن کریم اس سورت کی ابتدا کر رہا ہے. ابتدا میں قرآن کریم نے قرآن کی حقانیت کو بیان کیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ مختصر لفظوں میں کہا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ شروع کر دیا. اس تفصیلی تذکرے کے اندر وہ چیونٹی کا تذکرہ بھی آیا کہ سلیمان علیہ السلام چلے جا رہے تھے. چیونٹی نے چلا کر کے کہا کری چونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان اس کا لشکر آ رہا ہے، تم پاؤں کے اندر روندی چلی جاؤ گی، اس بنا پر گھس جاؤ اپنی اپنی بلوں کے اندر. سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں بھی اللہ نے سکھا دی تھی، جانوروں کی بولیاں بھی وہ سمجھتے اور جانتے تھے. اس بنا پر ہوا کے دوش پر اس چیونٹی کی آواز جیسے وائرلیس سیٹ کے ذریعے سے پہنچا کرتی ہے، سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچ گئی. اس چیونٹی کو گرفتار کروا کے منگوا لیا. سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ پر رکھا، اس سے کہا کہ تو مجھے کہہ رہی ہے کہ میں چیونٹیوں کو روند کر کے نکل جاؤں گا، بھلا میں اللہ کا ایسے ہی ناشکرا بندہ ہوں کہ میں تمہارا خیال نہیں کروں گا؟ اس نے کہا نہیں سلیمان، میں نے اس لیے نہیں کہا تھا، بلکہ میں نے تو یوں کہا تھا وہم لا یشعرون، تم اتنے چھوٹے چھوٹے جانور ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرے گا انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تم ان کے پیروں کے نیچے روندے چلے جاؤ گے. سلیمان علیہ السلام کو اس کا یہ جملہ بڑا پسند آیا اور سلیمان علیہ السلام نے اسے معاف کر دیا اور اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں فرما دیا. میرے دوست اور محترم بزرگوں، اس کے بعد آگے حدود کا تذکرہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو مل نہیں رہا تھا. پھر حدود نے وہ خبر سنائی، اس عورت کی حکمرانی کی خبر سنائی. عورت بلقیس کو بلایا گیا. سلیمان علیہ السلام نے اپنے علم کے زور پر اس عورت کو بلوایا اور بلوانے کے بعد اسے جب اللہ کی وحدانیت کی بات بتائی تو وہ عورت کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی. اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں بھی آئی، سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کیا. لیکن یہ بعض روایتیں بتاتی ہیں نہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ نہ احادیث طیبہ میں تذکرہ. تاریخی روایات کے اندر ایسی باتیں ملتی ہیں، ان کو کوئی مان لے تو بھی ٹھیک ہے اور نہ مانے تو بھی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے، اس بنا پر میں اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے رہا. البتہ بعض ہمارے مذہبی کٹ ملا، کیا کہیں گے ان کو، مذہبی، اور اگر انہیں ملا بسکی صاحب کہہ دیا جائے تو وہ زیادہ مناسب رہے گا. وہ بلقیس کافر اور مشرک عورت کے اس واقعے سے استدلال کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز ہے. بلقیس کافر اور مشرک عورت کے واقعے سے استدلال کیا کر رہے ہیں کہ اسلام کے اندر عورت کی حکمرانی جائز ہے، اور سارا ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک شیعہ عورت کی حکمرانی مسلمانوں کے لیے قرآن سے جائز کر دی جائے. میرے دوستوں محترم بزرگوں، یہ یاد رکھیے گا، علماء کرام نے، تمام مفسرین کرام نے، آپ اس سورت کو کھول کر کے پڑھتے چلے جائیے، تمام مفسرین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس دور کے اندر اگر عورت کی حکمرانی ہو بھی تو اسلامی شریعت کے اندر عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے.
لہذا اس سے استدلال کرنا، ایک کافر عورت کے عمل سے استدلال کرنا، اسلام کے اندر اس کا کوئی وزن نہیں پایا جاتا. اس بنا پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ عورت کی حکمرانی جائز، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، ایسی قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو قوم اپنے معاملات عورت کے حوالے کر دے. چاہے اس عورت کی حمایت کوئی مولوی کر رہا ہو، چاہے کوئی دینی جماعت اس عورت کی حمایت کر رہی ہو، چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو، سرکار کالی کملی والے کا فرمان ہے کہ جس عورت پر حکمرانی عورت کی آ جائے گی، جس قوم پر عورت کی حکمرانی آ جائے گی، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ قوم ہلاکت اور تباہی کے کنارے پر پہنچ جائے گی. اور اگر یقین نہیں آتا تو دیکھ لو آج کے اپنے حالات کہاں پہنچ چکے ہو، کیا حالات تمہارے بن چکے ہیں، اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. جب تک یہ رکھو گے آگے مزید حالات کو دیکھتے چلے جانا. یہ چند کٹ ملا اگر اس کی حمایت میں آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ مل کر حکومت میں شامل ہو رہے ہیں تو میرے دوست اور محترم بزرگوں یاد رکھیے کہ ان ملاؤں کی وجہ سے یہ قرآن کریم کے حقائق نہیں بدل سکتے، احادیث طیبہ کے حقائق کو نہیں بدلا جا سکتا. اس بنا پر جو لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اس بات کی بنیاد پر یہ مسلمانوں کو دھوکے کے اندر مبتلا کرنے والی بات ہے. قرآن و حدیث سے اس کا کوئی استدلال نہیں ملتا. اس کے بعد قرآن کریم نے آگے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا. بڑا دلچسپ اور بڑا مزیدار واقعہ تھا، لیکن مجبوری ہے، وقت کی تنگی کی وجہ سے آگے بڑھ رہا ہوں. پھر قرآن کریم آگے کہتا ہے آسمان و زمین میں غور و خوض کرنے کی دعوت دیتے ہوئے بار بار اس طرف متوجہ کرتا ہے، لوگوں سوال کرتا ہے قرآن بار بار الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بن سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، جس اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، جس اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، وانبتنا به حدائق ذات بهجة، اور اللہ نے سرسبز و شاداب باغات بنا دیے. ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، تم تو ان درختوں کو اگا بھی نہیں سکتے تھے. ارے پھر تم ہی مجھے بتاؤ الہ مع اللہ، بھلا اس اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون امن جعل الارض قرارا. آگے قرآن بار بار یہ سوالات کر کے دنیا والوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ دنیا والوں تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ اس سے بلند ہے جسے یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. اور پھر قرآن کہتا ہے یہ لوگ کافر لوگ کہتے ہیں اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم بھی اور ہمارے آباء و اجداد بھی، تو دوبارہ کیسے نکالے جائیں گے؟ قرآن کریم یہ جواب دے رہا ہے کہ دنیا کے اندر غور و خوض کر کے تم لوگ دیکھ لو مجرمین کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا. اور پھر یاد رکھنا کہ ان قریب وہ دن آنے والا ہے کہ جس بات کی تمہیں کہا جا رہا ہے وہ تمہارے پیچھے لگ جائے گا، یعنی اللہ کا عذاب تمہارے پیچھے آ کر کے رہے گا. اس بنا پر اللہ رب العزت اپنے بندوں پر فضل و کرم بھی فرمانے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ شکر گزار بندے نہیں بنتے. ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون، تمہارے دلوں میں جو چھپا ہوا اور تم نے جو علانیہ باتیں کہہ رکھی ہیں ان سب باتوں کو اللہ رب العزت جانتے ہیں. آسمان و زمین کے اندر کوئی بات اللہ سے چھپی ہوئی نہیں. اور قرآن کریم بنی اسرائیل کی ساری باتیں بیان کر رہا ہے، لیکن اکثر لوگ پھر بھی اختلاف کر رہے ہیں. اور قرآن کریم تو ہدایت اور رحمت بن کر کے آیا ہے ایمان والوں کے لیے. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم. آگے قرآن کہتا فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین. قرآن کریم نے آگے دونوں جماعتوں کا تذکرہ فرمایا. قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنہ فلاح خیر منہا، نیکیاں لانے والے ان کے لیے نیکیاں ہی بہتر ہیں. اور آگے فرمایا وہم من فزع یومئذ آمنون، کل قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے یہ لوگ بچ جائیں گے. ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، اور جو لوگ برائی کو لے کر کے آئے، بدکاری کو لے کر کے آئے، گناہوں کو لے کر کے آئے تو انہیں اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں بدلہ وہی ملے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی عبادت کروں، مکہ مکرمہ کے شہر کے رب کی عبادت کروں جس اللہ کے لیے ہر چیز ہے. وہ امرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اسلام لانے والوں میں سے بن جاؤں. وان اتلو القرآن، میں قرآن پڑھ کر کے سناؤں. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين. اور جو ہدایت یافتہ بنے گا تو وہ اپنے لیے ہدایت یافتہ بنتا ہے، اور جو گمراہ ہوگا تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. وقل الحمد للہ، ان سے کہیے کہ ساری تعریفیں اس اکیلے اللہ کے لیے. سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، اللہ تمہیں کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور تم انہیں پہچان بھی جاؤ گے. وما ربک بغافل عما تعملون، اور تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرنے والے ہو. آگے سورہ قصص شروع ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد سورہ قصص کے بعد سورہ عنکبوت ہے. انتہائی اختصار سے کام لیا، بڑے دلچسپ مضامین
دل تو یہ چاہتا ہے کہ ایک ایک آیت کو لے کر کے اس پر بات کی جائے، خاص طور پر جہاں توحید کی اور اللہ کی وحدانیت کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں جو لطف اور مزہ قرآن کریم کے بیان کرنے کا ہے، اللہ ہمیں وہ چاشنی نصیب فرما دے اور ہمارے دلوں میں اس ایمان کو اتار دے۔ بار صورت اپنی بات کو یہیں میں ختم کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آگے اپنی منزل کے ساتھ جا ملے انشاءاللہ العزیز۔ آج اپنی بات کو یہیں ختم کر رہے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین، یا سند من لا سند له ویا جار من لا جار له، یا ربنا ویا غایة جهدنا، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا رحیم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العاز الاکرم۔ اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ رمضان کے مبارک مہینے کی صحیح قدر کرنے والا بنا دے، اے اللہ اس کے 2 عشرے گزر چکے اور 1 عشرہ باقی رہ گیا، اے اللہ اس جو وقت اس کا گزر گیا اس کی ہم صحیح قدر نہ کر سکے، اس کا صحیح حق نہ ادا کر سکے، اے اللہ تو ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما دے، اس کوتاہی سے درگزر فرما دے۔ جو ایام باقی رہ گئے اے اللہ ان ایام کا ہمیں صحیح طرح حق ادا کرنے والا بنا دے، اے اللہ ان ایام کی خیروں اور برکتوں کو حاصل کرنے والا بنا دے، اے اللہ ان باقی ماندہ ایام کے اندر اپنی مرضیات کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وخاتم الانبیاء۔ اما بعد، آج جن صورتوں کا خلاصہ بیان ہوگا ان میں پہلی صورت سورہ قصص ہے، یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس صورت میں توحید و رسالت، مرنے کے بعد زندہ ہونا اور قرآن کریم کو ماننے والے اور نہ ماننے والے 2 طبقات، ان کا تذکرہ مختصر انداز میں۔ لیکن بنیادی طور پر آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کی اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پوری صورت پر غالب ہے، اور 2 پہلو اور 2 انداز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اس قرآن کریم میں اجاگر کیا گیا، اس صورت کے اندر اجاگر کیا گیا ہے۔ ایک طرف نبوت کے مقابلے میں ملک و مال ہے، ایک طرف اقتدار ہے نبوت کے مقابلے میں، اور دوسری طرف مال و دولت ہے نبوت کے مقابلے میں۔ ایک طرف فرعون سے مقابلہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور دوسری طرف قارون سے مقابلہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور ان دونوں واقعات کے درمیان میں آسمان و زمین میں غور و خوض کرنے کی دعوت دی گئی، اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں سوچ و بچار کرنے کی دعوت دی گئی۔ گویا بنیادی حیثیت ان 2 واقعات کو حاصل ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے ساتھ، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اقتدار کے ساتھ، اپنے زمانے کی حکومت کے ساتھ، اور قارون کے ساتھ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ مال و دولت کے ساتھ۔ دونوں مقابلوں پر موسیٰ علیہ السلام سرخرو ہوتے ہیں اور آپ کا مد مقابل ہلاک اور تباہ و برباد ہوتا ہے۔ سورت کی ابتدا ہو رہی ہے طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں جو آپ کو پڑھ کر کے سنائی جا رہی ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بالکل ٹھیک طریقے پر ایمان والوں کے لیے پڑھ کر کے سنایا جا رہا ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون کی صورتحال اور کیفیت کیا تھی؟ علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، ایک طرف تو اس نے دنیا میں تسلط جما رکھا تھا، دنیا میں اپنی حکمرانی کا سکہ جمایا ہوا تھا، اور اپنے ماتحتوں کی ٹولیاں اور ٹکڑے بنا رکھے تھے۔ اور یہ ہمیشہ باطل کا انداز ہوتا ہے کہ مخالف کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دو، جس کے نتیجے کے اندر تمہیں حکومت کرنا آسان ہو جائے۔ جو طریقہ کار فرعون نے استعمال کیا ہوا تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ انہیں ٹکڑوں میں بانٹ رکھا تھا، ان کے فرقے بنا رکھے تھے،
بالکل وہی طریقہ کار اگر آج آپ دیکھیں گے تو وہی طریقہ کار مسلمان کے خلاف آج بھی یہودیت اور عیسائیت اور کفر اور باطل اسلام کے خلاف یہی طریقہ استعمال کر رہا ہے. مسلمان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیے اور مسلمانوں کے وہ ٹکڑے مذہبی بنیادوں پر کیے گئے اور ان مذہبی بنیادوں پر جو ٹکڑے بنائے گئے تو ان پر ان کو جمع کر کے بٹھا دیے گئے. اب نہ وہ اپنے مذہب کے مقابلے میں اپنے فرقے کے مقابلے میں قرآن کو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ اپنے فرقے کے مقابلے میں حدیث کو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور جب تک قرآن و حدیث کو نہیں سنیں گے اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی. اصلاح کا راستہ، ایمان عمل کو بنانے کا راستہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اور جب تک یہ فرقے اور ٹکڑے برقرار رہیں گے قرآن و حدیث کو لوگ سنیں گے نہیں، اور جب تک قرآن و حدیث کو نہیں سنیں گے اصلاح نہیں ہو سکے گی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو طریقہ کار فرعون نے اپنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل میں، وہی طریقہ کار آج بھی دشمنان اسلام نے اسلام کے بارے میں استعمال کر رکھا ہے. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ. لوگوں کے ٹکڑے کر رکھے تھے، بعض لوگوں کے بیٹوں کو قتل کر دیتا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا. إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. وہ تو فساد مچانے والا تھا. فرعون کو اصل میں بتایا یہ گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہونے والا ہے جو آگے بڑھ کر کے تیری حکومت کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے گا، تیری ہلاکت کا ذریعہ بنے گا. لہذا فرعون نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچے بھی پیدا ہونے قتل کر دیے جائیں. لیکن میرے دوستو، تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ. بندہ تدبیر کر رہا ہوتا ہے اور تقدیر اس پر مسکرا رہی ہوتی ہے کہ تو کیا سوچ رہا ہے، تیری کیا پلاننگ ہے اور اللہ کے یہاں کیا فیصلے ہو چکے ہیں. تو فرعون تو یہ سمجھ بیٹھا کہ میں ان بچوں کو قتل کرا رہا ہوں تو وہ بچہ جو پیدا ہونے والا میرے اقتدار کے لیے خطرہ بننے والا وہ بھی قتل ہو جائے گا. لیکن اللہ رب العزت نے اس بچے کو پیدا کیا اور فرعون کی چھاتی پہ رکھ کر کے پلوایا، فرعون کے گھر میں رکھ کر کے پلوایا، اور پھر فرعون سے لکا چھپا کر کے نہیں، فرعون کو بتلا کر کے پلوایا کہ یہی وہ موسیٰ ہے جو تیرے اقتدار کے لیے خطرہ بننے والا ہے. چنانچہ واقعات میں ملتا ہے جب فرعون کی گود میں موسیٰ علیہ السلام آئے، لمبا واقعہ نہیں بیان کر سکتا، جب گود میں موسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون نے داڑھی فرعون بھی رکھتا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ پہلے دور میں تو غیر مسلم بھی داڑھی رکھا کرتے تھے، اور آج مسلمان کو بھی یہ نبیوں کا طریقہ پورا کرنے کی توفیق میسر نہیں. اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما دے. تو فرعون اپنی داڑھی میں اس نے موتی بھی پرو رکھے تھے جو چمکتے تھے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بچے جب وہ گود میں لیا تو موتیوں کو دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ مارا اور اس کی داڑھی پکڑ کے کھینچی. جب داڑھی پکڑ کے کھینچی تو فرعون کا ماتھا ٹھنکا، کہنے لگا کہ ہو نہ ہو وہی بچہ جو آج میری داڑھی نوچ رہا ہے کل میرے اقتدار کے لیے خطرہ بنے گا. چنانچہ کہا کہ ابھی لاؤ تلوار اور اسے قتل کیا جائے. تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ تمہیں کیا پتہ ہے، تو بچہ ہے نہ سمجھ، اس نے ہاتھ اس لیے تھوڑی ڈالا ہے کہ تیری عزت پہ ہاتھ ڈال رہا، اس نے تو بچپن میں ہی وہ ہاتھ ڈال لیا ہے. تو اس نے کہا کہ پھر اس نے کہا اسے آزما لو، ایک طرف ہیرا رکھ دو اور دوسری طرف انگارہ رکھ دو، دیکھتے ہیں سمجھدار ہوگا تو ہیرے کو اٹھائے گا اور بے سمجھ ہوگا تو انگارے کو اٹھائے گا، کیونکہ وہ زیادہ روشن اور زیادہ چمک رہا ہوگا. چنانچہ ہیرا اور انگارہ رکھا گیا. موسیٰ بچے کی تو عادت ہوتی ہے جو چیز ملی اٹھا کر کے منہ میں ڈالی، چھوٹے بچے کی یہ عادت ہے کہ جو بھی چیز ملی اٹھا کر کے منہ میں ڈال لی. تو موسیٰ علیہ السلام جب ہاتھ آگے بڑھانے لگے تو روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ تو نبی تھے نا، عام بچوں کی طرح تو نہیں تھے، اس لیے وہ انگارے کو نہیں اٹھا سکتے تھے. انہوں نے تو اٹھانا ہیرے ہی کو تھا، لیکن اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بچانا چاہتے تھے، اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے ہاتھ انگارے کی طرف موڑ دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھا کر کے منہ میں ڈال لیا. وہ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کچھ جلی، جس کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میری زبان میں کچھ گرا پڑی ہوئی ہے، اس گرا کو کھول کر میری زبان کو واضح فرما دو. تو باہر صورت جب موسیٰ علیہ السلام نے انگارے کو اٹھا لیا تو فرعون کا وہ پھر دوبارہ اس کے دل سے وہ بات نکل گئی کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے، چلو اسے ہم پال لیتے ہیں اپنے گھر میں رکھ کر کے. پھر بھی وہ عورت کہنے لگی، اس کی بیوی کہنے لگی کہ قرۃ عین لی ولک، یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. فرعون کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی،
وہ بیوی کے قابل ہی نہیں تھا، اس بنا پر اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو بیوی نے کیا کہا، ایسے لوگوں کی بیویاں حاوی ہوا کرتی ہیں، تو بیوی نے کہا کہ دیکھو یہ میری تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اس بنا پر اسے ہم پالیں گے۔ تو فرعون کے منہ سے جلدی سے نکلا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا نظر نہیں آتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے بتا کر کے پلوایا، اللہ نے اسے جتلا کر کے پلوایا کہ یہ بچہ تجھے پالنا ہے اور تیری چھاتی پر رکھ کر کے پلوائیں گے۔ میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لائے گا، دودھ نہیں پیتے تھے کسی کا بھی، والدہ کو لایا، اس کا دودھ پی لیا، تو اللہ رب العزت نے والدہ کی مزدوری بھی مقرر کرا دی، والدہ کی مزدوری بھی مقرر ہو گئی۔ فرعون کے گھر سے ماں کو دودھ پلانے کے لیے پیسے دلائے جا رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا کیا مسئلہ ہوا، ماں نے ایک دن کہہ دیا کہ جی میں روز روز تمہارے گھر میں آ کر کے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، تو پھر کیا کیا جائے؟ اس نے کہا کہ بھائی مجھے دے دو تو میں گھر میں لے جا کر کے پلاتی رہوں گی، روز روز نہیں پلا سکتی۔ تو فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ ہم تو اس بچے کو ترس جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، میں صبح و شام لا کر کے تمہیں دکھا دیا کروں گی، باقی پالوں گی اپنے گھر پر رکھ کر کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی گود میں پھر بچہ آ گیا۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے موسیٰ کی ماں بچے کو لوٹا کر تیری گود میں لائیں گے بھی ہم، اور اس بچے کو رسول بنا کر کے کھڑا بھی ہم کریں گے۔ اللہ نے وہ وعدہ پورا بھی کر کے بتا دیا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اتنا لمبا چوڑا قصہ ہم نے کیوں کرایا، موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے پلوایا، اتنے بچوں کو قتل کروایا اور پھر لا کر کے فرعون کے گھر میں پلوایا، پھر یہ جو اتنا لمبا چوڑا قصہ چلا یہ کیوں چلا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کر دیں جو لوگ دنیا کے اندر کمزور سمجھے جا رہے ہیں، الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، دنیا میں کمزور سمجھے جاتے ہیں، ہم ان پر احسان کرنا چاہتے تھے۔ اور کیا کرنا چاہتے تھے؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ان لوگوں کو اقتدار سونپنا چاہتے تھے، حکمران بنانا چاہتے تھے، امام بنانا چاہتے تھے ان لوگوں کو، اور ان لوگوں کو وارث بنانا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ سورہ شعراء میں سن چکے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کا وارث بنا دیا۔ کس طرح کہ بنگلے کوٹھی فرعون نے بنائی، زمینوں کو فرعون نے آباد کیا، اور اللہ نے فرعون کو غرق کر کے بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا۔ وہ محنت کروائی فرعون سے، اور ایمان والوں کو وہ ساری کی ساری محنت ایمان والوں کے قدموں میں لے جا کر کے اللہ نے ڈال دی۔ تو میرے دوست اور محترم بزرگوں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان والے ایمان کی جد و جہد میں لگیں گے، ایمان کی محنت کریں گے اور خاموشی سے کرتے رہیں گے۔ دنیا والے یہ سمجھیں گے کہ ایمان والے تو بڑے ضعیف ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، لیکن ان کے ایمان میں وہ جان اور قوت ہوگی جو بجلی کے کرنٹ میں ہوا کرتی ہے۔ دیکھا ہے کبھی بجلی کی تار میں کرنٹ نظر آتا ہے؟ نظر نہیں آتا، شور مچاتا ہے، نعرے لگاتا ہے یہ کرنٹ، کبھی نعرے نہیں لگاتا، لیکن لاؤڈ اسپیکر پہ لگا دو تو اس کی آواز نکال دے گا، اور اگر مشین پہ لگا دو تو مشین کو چلا دے گا، اور کہیں بھی اسے فٹ کر دو وہاں اپنا کام دکھائے گا۔ اور اگر کوئی اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرے، تار پہ تو لپٹی ہوئی ہے، اوپر ربڑ چڑھی ہوئی ہے، اور اگر چھیڑ چھاڑ کرے، تار کو کھول کر کے اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے، تو پھر اس کو بھی بتا دیتا ہے کہ میرے اندر طاقت و قوت کتنی ہے۔ تو ایمان کی مثال اس بجلی کے کرنٹ جیسی ہے، ٹھکانے پہ جا کے لگے تو اپنی طاقت قوت دکھائے گا، اور اگر کوئی اسے چھیڑ چھاڑ کرے تو پھر اسے بھی سبق سکھا دیتا ہے تاکہ آئندہ کے لیے وہ ایسی جرأت نہ کر سکے۔ تو میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، ایمان والے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، جد و جہد اور محنت کر کے اپنے ایمان میں قوت پیدا کیا کرتے ہیں، اپنے اعمال میں جان پیدا کیا کرتے ہیں، اور اگر راستے میں کہیں بھی دعوت کے راستے میں کفر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے تو پھر ایمان اسے ایسا سبق سکھایا کرتا ہے جیسے بدر کے میدان میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ کو سکھا کے دکھایا تھا۔ تو میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، یہ انداز ہے، یہ سارا واقعہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ یہ بتلا دیں کہ اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے، زمینیں اور جائیدادیں اور کوٹھی بنگلے حاصل کرنے کے لیے یہ دنیا کے جم گھٹے اور چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو راضی کر لو، یہ ساری نعمتیں تمہارے قدموں میں لا کر کے اللہ ڈال دیں گے۔ اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ نصیب فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا، نبی تھے نا، نبیوں والی جان اور قوت تھی، اور ایک نبی کے اندر 40 جنتیوں کی طاقت ہوا کرتی ہے، اور ایک جنتی میں
100 دنیا کے انسانوں کی طاقت ہوا کرتی ہے تو ایک نبی میں کتنی طاقت ہوگی جی؟ 4000 انسانوں کے برابر ایک نبی میں طاقت ہوا کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعونی کے ایک ٹھونسا مارا، ایک گھونسا دیا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام کا گھونسا برداشت نہیں کر سکا، وہیں پر اس کی جان نکل گئی۔ آپ حضرات نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا احد کے میدان میں امیہ ابن خلف کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ذرا سے یوں کر کے اشارہ کیا تھا اور اس کی گردن پہ ذرا سی خراش آئی تھی، لیکن وہ مار کس کی تھی؟ نبی کی مار تھی۔ 4000 انسانوں کی طاقت رکھنے والے نبی کی مار تھی، جس کے نتیجے کے اندر وہ زندہ نہیں بچ سکا ہے اور لڑکتا ہوا گرا اور کئی بار گرا ہے اور آخرکار اسی زخم سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو میرے دوستو، نبی بڑی طاقت والا ہوا کرتا ہے اور نبی بڑی قوت والا ہوا کرتا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت اس قدر تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو کام ہم میں سے کسی سے بھی نہیں ہو پاتا تھا، آخرکار سرکار مدینہ جب ہاتھ ڈال دیتے تو وہ کام ہو کر کے رہتا تھا۔ غزوہ خندق میں پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا، اللہ کے نبی نے ایک ہی کدال لگائی ہے تو پتھر ریزہ ریزہ ہو کر کے رہ گیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں ہم میں سب سے بڑا بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جس کا گھٹنا اللہ کے نبی کے گھٹنے کے برابر آ جائے، ہم سمجھتے تھے کہ یہ سب سے بڑا بہادر انسان ہے۔ اللہ کے نبی سب سے آگے ہوا کرتے تھے، کافروں کی صفوں میں سب سے آگے آگے ہوا کرتے تھے۔ اشجع الناس، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ شجاعت والے تھے، تو نبی انسانوں میں سب سے زیادہ طاقت و قوت والا ہوا کرتا ہے، صفات والا ہوا کرتا ہے، صحت میں بھی اعلیٰ درجے پر، طاقت و قوت میں بھی اعلیٰ درجے پر، ہر چیز کے اندر نبی اعلیٰ و عرفہ ہوا کرتا ہے، سارے انسانوں سے زیادہ ہر صفت کے اندر نبی کے اندر اعلیٰ درجہ ہوا کرتا ہے۔ ایسا نبی نہیں جو میٹرک میں فیل ہو کر کے کان پکڑا کرے، نبی ایسا نہیں ہوا کرتا، اور نبی ایسا نہیں ہوا کرتا کہ جو ایک دن کے اندر 200 دفعہ پیشاب کرنے کے لیے جائے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں میونسپلٹی کو پتہ نہیں چلا تھا، ورنہ مرزا قادیانی کو کان سے پکڑ کر کے اور روڈ پر سے گھما دیتے تو چھڑکاؤ ویسے ہی ہو جاتا۔ 200 دفعہ پیشاب کرتا تھا دن میں، اور دعویٰ تھا اس کو نبوت۔ میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، نبی ایسا نہیں ہوا کرتا۔ نبی صحت میں، زبان دانی میں، طاقت و قوت میں، ہر چیز میں اپنے دور کے انسانوں پر فائق ہوا کرتا ہے اور اپنے دور کے انسانوں پر بڑائی اسے حاصل ہوا کرتی۔ تو نبی نے ایک مکہ لگایا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ، وہی اس کی جان نکلی۔ دوسرے دن پھر ایسا مسئلہ پیش آ گیا، لوگوں کو تو پتہ نہیں چلا کس نے مارا، اس لیے کہ تو فرعون کے گھر میں رہتے تھے، بھلا ان کے بارے میں کون آواز نکال سکتا تھا؟ ڈرتے بھی تھے لوگ ان سے، جوانی اور قوت اور نبی والی طاقت، لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ یہ نبی، ابھی اظہار نہیں ہوا تھا نبوت۔ دوسرے دن پھر ایسا جھگڑا دیکھا، فرعونی ظلم تو کرتے تھے بنی اسرائیلیوں پر، تو وہی جس سے کل لڑائی ہو رہی تھی آج پھر اسی سے دوسرے کسی کی شامت آ گئی تھی، وہ پھر اس سے لڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب جاتے جاتے وہ کل والے سے کہنے لگے، ابھی تو روز لڑتا ہے، آج پھر لڑ رہا ہے۔ اتنا کہہ کر اسے تو ذرا تنبیہ کی، وہ تو بنی اسرائیلی تھا نا، اسے تو کچھ کہنا نہیں تھا، ذرا تنبیہ کر دی اس کو، اور پھر جو ہاتھ بڑھانے لگے فرعونی پر، تو یہ چلا اٹھا بنی اسرائیلی بیچارہ کہ شاید میری شامت آ رہی ہے، وہ کل والا معاملہ میرے ساتھ نہ ہو جائے۔ تو کہنے لگا کہ موسیٰ تو دوسروں کو قتل کرنے لگ جاتا ہے اور تو بڑا بننا چاہتا ہے، کل بھی تو نے آدمی مار دیا تھا، آج پھر مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اتنے میں وہ فرعونی کو موقع مل گیا، وہ نکل بھاگا اور جا کے فرعون کے دربار میں کہہ دیا کہ وہ تو تمہارے گھر میں پلا ہوا وہی تمہارے آدمیوں کو قتل کر رہا ہے۔ فرعون نے وارنٹ جاری کر دیے، موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ہو گئی، ان الملائکۃ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، آپ کے لیے اسمبلی میں فیصلہ ہو چکا ہے، بل پاس ہو گیا ہے کہ فرعون کو قتل کر دیا جائے، ان الملائکۃ یأتمرون بک لیقتلوک، لہذا آپ نکل جائیں یہاں سے۔ موسیٰ علیہ السلام فخرج منها خائفا يترقب، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کر کے دوڑے مدین میں پہنچے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، مشہور و معروف واقعہ ہے، ان کی بیٹیوں کے بکریوں کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد وہاں بھی ایسے ہی منظر پیش آیا، وہ ڈول اتنا بڑا تھا کہ ایک بڑی جماعت اسے کھینچتی تب جا کر کے نکلتا تھا۔ تو یہ دو لڑکیاں الگ کھڑی ہوئی تھی، پوچھا کیا بات ہے، تم پانی کیوں نہیں پلاتی بکریوں کو؟ کہنے لگے کہ جی کیا کریں، ہمارے والد صاحب بڑے بوڑھے ضعیف ہیں، وہ بکریاں چرا نہیں سکتے، اس لیے ہم چرانے کے لیے نکلی ہیں، ہمارے بس میں یہ ڈول نکالنا نہیں ہے، یہ مرد ہیں، طاقت قوت ان میں ہے، نکال کر کے اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں،
جب آخر میں تھوڑا سا پانی ڈول میں بچا رہتا ہے تو ہم آخر میں جا کر کے اپنی بکریوں کو پلا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیرت کو جوش آیا، غیرت ایمانی کو جوش آیا اور آگے بڑھے، ڈول ان سے لیا اور اکیلے ہی اسے نکال کر کے اور ڈول نکال کے باہر رکھ دیا اور ان بچیوں سے کہا کہ لاؤ اپنی بکریوں کو لا کر کے پانی پلاؤ۔ انہوں نے اپنی بکریوں کو لا کر کے پانی پلایا، پانی پلا کر کے ہکا کے لے گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ جی آج تو، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آج اتنی جلدی آ گئی، پہلے تو دیر سے آتی تھی۔ انہوں نے واقعہ سنا دیا کہ ایک بڑا نوجوان، بڑا طاقت و قوت والا لیکن بڑا امانت دار، علماء فرماتے ہیں کہ طاقت و قوت والا اس بچی کی زبان سے نکل گئے، لیکن یہ بات کسی مرد کے بارے میں عورت کا کہنا معیوب ہے اور عیب دار بات ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کو اس پر اعتراض ہو جاتا تو فوراً کہہ دیا کہ بڑا امانت دار بھی ہے ساتھ، کہ اور کوئی بات نہیں ہے بلکہ اس کے اندر امانت و دیانت پائی جاتی ہے اور ہم نے اس کی طاقت و قوت اس کی خدمت کے جذبے سے محسوس کی ہے، لہذا وہ نوجوان ہے، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے اور ابا جی بڑا طاقت قوت والا انسان معلوم ہوتا ہے، لہذا آپ اسے اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے رکھ لیجئے، وہ بڑا کارآمد انسان رہے گا۔ فرمایا کہ اسے لے کر کے آ جاؤ۔ یہ بچی لینے کے لیے گئی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ چلیے، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا ہے تو ہمارے ابا جی نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرما دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، بچی آگے آگے جا رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں اور مجھے راستہ بتاتی رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کے اندر جو حیا اور جو شرم پائی جاتی ہے، ایک عورت کا آگے چلنا اور مرد کا اس کے پیچھے چلنا آج کا زمانہ نہیں تھا کہ بیگم صاحبہ آگے آگے اور خامد صاحب بچے کو لے کر کے پیچھے پیچھے، آج کا دور نہیں تھا بلکہ وہ دور شرم و حیا کا دور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان سے کہا کہ آپ پیچھے پیچھے چلیے اور اگر کہیں راستہ میں بھول جاؤں تو مجھے اشارے سے آپ بتا دیجئے، میں راستہ اپنا تبدیل کر لوں گا۔ چنانچہ پہنچے، حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں سارا قصہ سنایا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، تم اب میرے یہاں کام کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے 8 یا 10 سال تک بکریاں چرائیں اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے شادی کر دی اپنی بچی کے ساتھ، یہی مہر طے ہوا تھا بکریاں چرانے کا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد واپس لوٹے، نبوت عطا فرمائی گئی۔ لمبا واقعہ، سارے واقعے کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کا حکم ہوا کہ فرعون کے دربار میں چلے جاؤ۔ فرعون کے دربار میں پہنچے، اس کے بعد والا واقعہ آپ پہلے سن چکے۔ اللہ نے فرعون کو تباہ و برباد کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔ یہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ کس طریقے پر رب کائنات دنیا کی طاقت و قوت کو ایمان کی طاقت سے ٹکرا کر کے پاش پاش کر دیا کرتے ہیں اور ختم کر دیا کرتے ہیں، ایمان کو غالب کیا کرتے ہیں، بے ایمانی کو مغلوب کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ آج مسلمانوں کو یہ سمجھ دوبارہ نصیب فرما دے۔ اب آگے چلیے، آگے فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ نے تمہارے لیے اپنا قول تمہیں ملایا ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ اور اس سے پہلے بھی اللہ نے جن لوگوں کو کتاب عطا فرمائی تھی وہ بھی ایمان لانے والے تھے، جب انہیں قرآن کی آیتیں سنائی جاتی تو وہ کہتے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم تو پہلے ہی اسلام والے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں ان کے صبر کی وجہ سے اور ان لوگوں کے برائی کے بدلے میں نیکی کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کی وجہ سے۔ یہ ساری صفات اللہ کے بندوں کی بیان فرمائی جا رہی ہیں اور اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتھا، کتنی بستیوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا کہ ان کی معیشت بڑی زبردست پھیل چکی تھی اور اس کے اندر بغاوت کا مادہ پیدا ہو چکا تھا۔ فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، لہذا ان کی بستیوں کو دیکھ لو، تباہ شدہ بستیوں کو دیکھ لو کہ ان بستیوں میں دوبارہ کوئی آباد بھی نہیں ہو سکا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تباہ کیا کرتے ہیں ان کی جگہ پر کوئی دوبارہ آباد بھی نہیں ہو سکا۔ اگر نہ یقین آئے تو دوبارہ دیکھ لو، چاہے وہ دلور کی بستی کو دیکھ لو، موجودڑا کی بستی کو دیکھ لو، ہڑپا کی بستی کو دیکھ لو، یہ بستیاں اللہ کی تباہ کردہ بستیاں ہیں اور ان لوگوں کو تباہ کیا گیا ہے جن لوگوں نے اللہ کے احکام کو توڑا تھا۔ میرے دوستو، ان پر فخر کرنا یہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آج کہتے ہیں نا کہ موجودڑوں والی ہماری تہذیب ہے، ہماری تہذیب و ثقافت ہے اور موجودڑوں والے ہمارے آباء و اجداد سے ان پر فخر کرتے ہیں، حالانکہ یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد کیا۔ اور اسی قسم کی بستیاں قوم سمود کی بستی، قوم عاد کی بستی، وہ بھی آج تک ویران پڑی ہوئی ہیں۔ اور قوم لوط کی بستی کا تو یہ عالم ہے کہ اسے جب تباہ کیا تو وہاں ایسا پانی نکلا ہے جس پانی کے اندر انسان تو انسان، کوئی جاندار بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ بحر مردار اس کا نام ہے، بحر مردار اس کا نام ہے، وہاں پر مچھلی بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو ناراض کر لیا کرتے ہیں اللہ انہیں اس طریقے پر ہلاک تباہ و برباد کیا کرتے ہیں۔ آگے قرآن کریم نے دعوت دی ہے اس بات کی
توبہ کرنے والے ایمان عمل صالح کرنے والوں کے لیے کہ یہی لوگ کامیاب ہوں گے. اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ کی قدرت میں ذرا غور و خوض کیجئے کہ اگر اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات بنا دے تو تم روشنی نہیں لا سکتے، اور اگر اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دن بنا دیں تو تم اندھیرا اور رات نہیں لا سکتے جس میں تمہیں سکون حاصل ہوتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے رات بنائی اور دن بنایا تاکہ رات میں تم آرام کرو اور دن کے اندر اپنی روزی کما سکو. یہ دونوں باتیں انسان کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر کے عطا فرمائی. آگے قرآن کہتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں لیکن باغی بن گیا، اللہ کا نافرمان بن گیا، روپے پیسے پر ناز اور فخر کرنے لگ گیا کہ میرا پیسہ میں نے کمایا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زکوٰۃ ادا کر دو. کہنے لگا لوگوں دیکھو کمایا میں نے اور موسیٰ اس میں سے مجھ سے چھین کر کے لے جانا چاہتا ہے، لہذا میں اسے دینے کے لیے تیار نہیں. اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت ستانا شروع کر دیا. صرف یہ تھا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی تقریریں، موسیٰ علیہ السلام کا وعظ و نصیحت قارون کے خلاف پڑتا تھا، اس بنا پر قارون نے پوری کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کسی نہ کسی طرح پر معاشرے کے اندر ذلیل و رسوا کر دیا جائے. چنانچہ ایک پلان بنایا قارون نے، ایک عورت کو پیسے دے کر کے تیار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دے. اس عورت سے کہا کہ تم یہ کہہ دینا کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، تجھے اتنے پیسے ملیں گے. وہ عورت مجمع کے اندر کھڑی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام تورات سنا رہے تھے، اللہ کی کتاب سنا رہے تھے. وہ عورت اٹھ کر کے کھڑی ہوئی، کہنے تو یہ لگی کہ میرے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے بدکاری کی، کہنا تو یہ چاہتی تھی، لیکن اللہ نے اس کی زبان سے یہ نکلوا دیا کہ قارون نے مجھے پیسے دے کر کے کہا ہے کہ میں یوں کہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. کہتے ہیں نا کہ جی ابا جی کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. تو اللہ نے اس کی زبان سے کیا نکلوایا کہ قارون نے مجھے پیسے دے کر کے کہا ہے کہ میں یوں کہہ دوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑی اس سے کوفت ہوئی اور بڑا رنج ہوا اس سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی کہ اے اللہ اب یہ قارون زندہ نہیں بچنا چاہیے، اس نے مجھے بڑا ستا دیا ہے. اللہ نے کہا کہ اچھی بات ہے موسیٰ، سزا آپ خود ہی دے لیجیے، ہم زمین کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ کی اطاعت کرے گی، آپ جو سزا دینا چاہتے ہیں دے لیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ زمین قارون کو پکڑ لے. زمین نے پکڑ لیا اور اس کے پیروں کو پیر اندر زمین کے دھنس گئے. جب پیر زمین کے اندر دھنسے تو اسے احساس ہوا، اب چلانے لگا، موسیٰ علیہ السلام سے معافیاں مانگنے لگا. گھٹنوں تک دھنس گیا، ناف تک دھنس گیا، دھنستا چلا جا رہا ہے، چلا رہا، معافیاں مانگ رہا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. آخر جب وہ بالکل مایوس ہو گیا، صرف اس کا سر باہر رہ رہا تھا تو چلانے لگا، کہنے لگا دیکھو کمایا میں نے، موسیٰ میرے مال پر قبضہ کرنے کے لیے مجھے زمین میں دھسا رہا ہے تاکہ میرے مال پر قبضہ کر لے. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ موسیٰ اب یہ الزام باقی نہیں رہنا چاہیے، چنانچہ قارون کا سارا مال بھی اس پر لا کر کے رکھوا دو. چنانچہ جتنا اس کا مال و دولت تھا وہ لوگوں کو لگا کر کے سارا اس کے سر پر ڈھیر کروا دیا. فرعون بھی اندر اور اس کا سارا مال بھی زمین کے اندر دھنستا ہوا چلا گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قارون اپنے مال کے ساتھ قیامت تک زمین کے اندر دھنستا ہی چلا جائے گا. جب یہ واقعہ پورا ہو گیا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، قارون کو تم نے زمین کے اندر دھنسا کے رکھ دیا، اس نے تم سے بڑی منت سماجت کی، تم نے اسے معاف نہیں کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مولا میں اسے کیسے معاف کرتا، اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی تھی، ساری زندگی میری مخالفت کرتا تھا، میں تیری دعوت سناتا اور وہ میرے خلاف پلاننگ کرتا تھا، اس بنا پر میں اسے معاف کیسے کرتا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ تجھ سے معافی مانگ رہا تھا نا، اگر مجھ سے ایک دفعہ بھی معافی مانگ لیتا تو میں پھر بھی اسے معاف کر دیتا. اللہ رب العزت اتنے معاف کرنے والے ہیں، اپنے بندوں پر اتنے غفور اور رحیم ہے رب کائنات. بندہ اللہ کے دربار میں اگر آتا ہے ایک دفعہ بھی اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس بندے کو معاف کر دیا کرتے ہیں. میرے دوست اور محترم بزرگوں، تو میں نے عرض کیا کہ یہ دونوں واقعات ایک طرف اقتدار ہے، دوسری طرف سرمایہ اور کیپٹل ہے، دونوں کے دونوں مقابلے پر اسلام کے دعوت کے تبلیغ کے مقابلے پر آ رہے ہیں اور اللہ کی کتاب کے مقابلے پر آ رہے ہیں. اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو خالص اللہ کا بن جائے گا اللہ ہر چیز کو اس کے مقابلے میں نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کا گھر تو ان لوگوں کو دیا کرتے ہیں جو دنیا میں بڑائی اور فساد نہیں مچاتے
اور نجعلها والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار تو متقیوں کے لیے اللہ نے بنا رکھا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها، جو نیکی کرے گا تو وہ اس کے لیے بہتر ہوگی. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، اور جو گناہ لے کر کے آئے گا تو اسے تو اس گناہ کے برابر ہی گناہ اس کا بدلہ دیا جائے گا. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس ذات نے آپ پر قرآن اتارا ہے وہ آپ کو لوٹا کر بھی آپ کے ٹھکانے پر لے کر کے آئیں گے. علماء کرام نے اس کا شان نزول یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی جب مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے تو بار بار خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے، دل کے اندر حسرت و افسوس تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا اس لیے نکل کر کے چلے جا رہے تھے. تو اللہ نے قرآن کریم کی یہ آیت اتاری کہ اے نبی، یہ قرآن جو اللہ اتار رہے ہیں وہ آپ سے وعدہ بھی کر رہے ہیں کہ ایک وقت میں اللہ لوٹا کر کے پھر مکے کے اندر آپ کو لائیں گے.